like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاد کی تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ یہ سیریز ہوگی, پوری چلے گی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے ہدایت دے, ہماری اولادوں کو ہدایت دے, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایسی چیز ہے ہدایت کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو اب جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں آپ کو اللہ کو منوانا چاہیے کہ یا اللہ تو مان جا, ہدایت کے فیصلے کر دے. اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمارا دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو ہماری اولاد کا دل کہاں سے ہمارے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ تو اللہ ہی ان کے دل کو پلٹے گا. اور سب سے بہترین مثال نوح علیہ السلام کی ہے کہ کیسے انہوں نے محنت کی لیکن ان کا بیٹا کنعان وہ ایمان نہیں لایا. اب نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی نا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. وہ اپنے اللہ تعالیٰ ان کی تبلیغ کو بیان کر رہے ہیں سورہ نوح میں کہ کس طرح وہ دن اور رات تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, لیکن بیٹا نہیں مانا. کہتا میں نہیں مانتا آپ کی بات. تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میں نے ایک دعا پڑھی ابھی, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا ہے اللہ کو منانے کے لیے کہ اللہ کو ہم منائیں کہ ہمیں بھی ہدایت اور ہمارے بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. تو کیونکہ کام وہاں سے ہوگا, ہدایت کے فیصلے اوپر سے آئیں گے. اب امام احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے بارے میں یہ آتا ہے ان کا بیٹا بہت نیک تھا. وہ تو دیکھ کے بتا دیتا تھا یہ گوشت کہ حلال ہے کہ حرام ہے, دیکھ کے بتا دیتا تھا. اب لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, یار یہ کیا بات ہوئی, دیکھ کے بتا دیا. بھائی کرامات ہے, یہ اولیاء کے کرامات ہے, یہ ہے کتابوں میں. اس کی تفصیل نہیں, ورنہ پھر بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے. اولیاء کے کرامات ہے. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا اتنا نیک, یہ خوبی. تو فرمانے لگے میں ایک دعا پڑھتا ہوں. احمد لاہوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں ایک دعا پڑھتا ہوں. وہ دعا, یہ دعا انہوں نے بتائی, ربنا حب لنا من ازواجنا. یہ والی دعا میں پڑھتا ہوں. یہ میں کب پڑھتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں اس وقت پڑھتا ہوں جب میں اتحیات کے اندر بیٹھ جاتا ہوں, یعنی جب میں 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت کی جب آخری اتحیات ہوتا ہے, جب میں دعا پڑھ لیتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا, ساری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں, سلام پھیرنے سے پہلے میں یہ دعا پڑھتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا کیوں آخر میں پڑھتا ہوں؟ عجیب بات ہے, ذرا اس کو غور سے سننا کہ میں کیوں اس کو آخر میں پڑھتا ہوں. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہمارے اوپر ڈیوٹی, ہماری ذمہ داری لگائی کہ جب اذان ہو, جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو. یہ اللہ کا امر ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو. اب دیکھیں, جب آدمی ڈیوٹی کو پوری کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو پیسے دیتا ہے کہ آپ نے مزدوری کی, یہ لو اس کے پیسے. تو اگرچہ عبادت کا اور مزدوری کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, لیکن حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے تو ہر رات میں اس کا مزدوری دے دی جاتی ہے, یعنی کہ اجر دے دی جاتا ہے. تو کہا کہ نماز یہ اللہ کا ایک امر ہے, میں نے اللہ کے امر کو پورا کیا. اب جب بالکل اینڈ ہے, میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں, میرا مالک مجھ سے خوش کہ میرا بندہ یہ خالد, یہ محمود, یہ فاطمہ اور عائشہ, یہ اس نے نماز پڑھ لی ہے. اب جب میں آخری سلام پھیرنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے میں اللہ سے مانگتا ہوں, یا اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے میرے اولاد کے حق میں. اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے, آپ لوگ دیکھ لینا اس کی تفسیر میں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس کے ترجمے کے دھیان کے ساتھ پڑھو, پھر آپ دل سے پڑھو گے.
اگر یہ ترجمے کا دھیان ہوگا نا، پھر آپ دل سے پڑھو کہ یار میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور علماء کہتے ہیں یہ جامع دعا ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، یہ جامع دعا ہے، سب کو کور کرتی ہے۔ بہرحال ابھی اولاد کی بات چل رہی ہے تو اس میں اولاد بھی ہے، وذریاتنا، میری اولاد۔ تو حضرت امام احمد لاہوری فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہاں پڑھتا ہوں۔ تو یہ آپ سب سے گزارش ہے، اس دعا کو یاد کرو زبانی، اور نماز کے اس موقع پہ پڑھو، اور اسی طرح نوافل کے اندر سجدے کے اندر پڑھو اس دعا کو، نوافل کے اندر سجدے کے اندر اس دعا کو پڑھو۔ بہت پر اثر دعا ہے، اللہ اس کا اثر آپ کو دکھائے گا، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کی، ان کی حفاظت فرمائے، تمام فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ الابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ کس طرح وہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے امت کے لیے کیسی دعائیں کرتے تھے، وہ انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، ہم تو اپنے بچوں کو زیادہ بولتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، چلو بھائی نصیحت، چلو بھائی نصیحت، چلو بھائی نصیحت، لیکن نصیحت کے ساتھ ساتھ آپ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، کیونکہ آپ کی بات کا اثر ان کے دل پہ اس وقت ہوگا جب آپ کا تعلق اللہ سے اچھا ہوگا۔ تو آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔